بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر اردو کے غزل گو شاعر ناصر کاظمی اور اس کی غزلیات پر منحصر ہے۔ تو ناصر کاظمی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ناصر کاظمی کا تعلق کن شعراء کرام سے تھا اور انہوں نے کس قسم کی شاعری کی۔ ناصر سید ناصر رضا اور تخلص ناصر تھا۔ وہ ناصر کاظمی کے نام سے مشہور تھے کیونکہ ان کا خاندانی تعلق امام موسیٰ کاظم سے تھا۔ ضلع پنجاب میں 1925 میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے قدیم طلباء میں شامل تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ ناصر کاظمی کا کلام زیادہ تر غزلیات ہی کی صورت میں موجود ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں قدیم رنگ، غزل میں جدید رومانی رویوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل میں اردو غزل کی روایت کا پورا شعور ملتا ہے، لیکن ملک کی تقسیم کے تجربے نے ناصر کو میر کی روایت سے نزدیک تر کر دیا۔ ناصر کے کلام میں میر کے طرز ادا کے ساتھ ساتھ میر کا طرز احساس بھی ملتا ہے، یعنی ادا کرنے کا طریقہ اور احساس دونوں میں مشترک ہیں۔ ان کی غزلوں میں اداسی، تنہائی، محرومی اور ناکامی کا احساس اور قدروں کی شکست کا ماتم بھی ہے۔ معاشرے کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار بھی ناصر کی غزل میں ملتا ہے۔ انہیں الفاظ کی قوت کا صحیح ادراک بھی ہے۔ جانتے ہیں موضوعات کے تنوع اور لہجوں کی مختلف سطحوں کے اعتبار سے ناصر کاظمی اپنے کئی ہم اثروں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ناصر کے کلام کی رسائی ہلکے اور مترنم لہجوں سے لے کر تند و تیز خطیبانہ لہجے تک ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی غزل میں نئے رویے ناصر کاظمی کی جدت فکر سے پیدا ہوئے۔ جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی آج کے دور میں صرف اور صرف غزل کے نمائندے ہیں۔ آپ نے 1972 میں وفات پائی اور ان کا شعری سرمایہ زیادہ تر غزل کی صورت میں موجود ہے۔ تو طالبات، نظم اور غزل جو ہے ان دونوں میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ اس فرق کو تھوڑا سا جان لیں تاکہ آپ پر نظم اور غزل تک رسائی جو ہے آپ بآسانی حاصل کر سکیں۔ نظم جو ہے وہ ایک ہی رنگ کے پھولوں کا گلدستہ ہے، جبکہ غزل رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم میں ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے مختلف اشعار کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا نظم کا خلاصہ لکھا جا سکتا ہے، نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ جبکہ غزل جو ہے اس میں ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہے اور اس کا خلاصہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شعر اپنے اندر الگ معنی و مفہوم رکھتا ہے، اور جہاں تک مرکزی خیال کا تعلق ہے تو وہ بھی ہر شعر جو ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل موضوع سمیٹے ہوئے ہوتا ہے اور ہر شعر کا الگ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو اب ہم ناصر کاظمی کی غزل نمبر 1 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 130 پر یہ غزل موجود ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ تو جی اس کا اگر مختصراً اس کو دیکھیں، تازہ ہوا کا شاید کوئی جھونکا آیا ہے جس سے میرے دل میں بے قراری پیدا ہوئی ہے، یعنی امید کی کرن نظر آئی ہے۔ تو شاعر ناصر کاظمی جو ہیں یہ اداسی کا شاعر ہے، زیادہ تر مایوسی کے قریب ہے اور رجائیت سے دور۔
لیکن یہاں پر اس نے تھوڑی سی امید جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کہتے ہیں دل میں ایک لہر اور موج اٹھی ہے، یہ لہر دل کو زندگی اور حرکت کا پیغام اس طرح دے گئی جس طرح گرم موسم میں تازہ اور ٹھنڈی ہوا ہر دل کو تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ جب ایک عرصے تک دل میں بے یقینی کی کیفیت ہو، اداسی ہو، فکری طور پر انسان تنگی اور گھٹن محسوس کر رہا ہو، زندگی ویرانہ بن چکی ہو، گرم اور زہریلی ہوا کی حکمرانی ہو اور انسان جو ہے وہ محض سانس لینے والی ایک مشین بن گیا ہو، ایسے میں اگر امید کی کوئی کرن دل میں پیدا ہو جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے ویرانے میں چپکے سے بہار آ گئی، یعنی خزاں میں بہار آ گئی ہو اور ہوا کے تازہ جھونکوں نے دلوں کے گنجے کھلا دیے۔ یہ شعر مایوسی کے سناٹوں میں امید و آرزو کی ایک تازہ کرن کو ہمارے سامنے لاتا ہے، ایک روشن کرن کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اس شعر میں مایوسی کی نشاندہی اور حالات کی تازگی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ مسلمان کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوتے، مایوس تو وہ دل ہوا کرتے ہیں جن میں کفر نے آشیانہ بنا لیا ہو۔ عالم یاس میں ماضی کے بھلے دنوں کی یاد اور مستقبل کی جھلک دل کی پریشانیوں کو یکایک راحتوں میں بدل دیتی ہے۔ اسی طرح ناصر کاظمی تازہ ہوا کے جھونکے سے اسے تعبیر کرتا ہے۔ دل وقتی طور پر شگفتہ ہو کر زندگی کی تلخیوں کو کچھ لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے، تصور حسین ہو تو ماحول بھی حسین ہو جاتا ہے۔ محبوب کی یاد کو ناصر کی شاعری میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لہر اٹھنے سے مراد محبوب کا سہانا خوبصورت تصور بھی ہو سکتا ہے۔ ہجر کے موسم میں دل محبوب کے بغیر بہت اداس تھا، محبوب کی یاد نے اسے سرمست کر دیا۔ اسی بارے میں فراق نے کہا ہے، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ جی، تو یعنی اس میں شاعر نے بہت حد تک مایوسی کے عالم میں ایک یاد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے حالات کو بدلنے کی اور ایک امید جو ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، شور برپا ہے خانۂ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، یعنی کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو دل جو ہے اس میں شور شرابہ ہے۔ تو اس کی شرح کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں ناصر کاظمی اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے اس میں، اور تشبیہ جو ہے وہ دل کو گھر سے تشبیہ دی ہے ناصر کاظمی میں، اور اس گھر میں یعنی دل جو ہے اس میں زبردست شور برپا ہے، اور اس شور کی وجہ یہ ہے کہ دل کے گھر کی کوئی دیوار گر گئی ہے۔ دل منبع و مرکز ہے آرزوؤں کا، خواہشات کا۔ ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے، پھر اس کی کسی خواہش یا آرزو کا خون ہوا، یعنی یہ کہ اس کے دل سے کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ رخصت ہوئی۔ میر تقی میر نے اسی مضمون کو اس طرح سے بیان کیا ہے، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ معاشرے کا حساس ترین فرد ہے، اور معاشرے میں ہونے والی بے انصافی، ظلم، زیادتی شاعر کے دل کی دنیا کو تہ و بالا کر دیتی ہے۔ ان واقعات سے اس کا دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کسی بھی واقعے پر ناصر کے دل میں یہ شور اٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں لگتا۔ تو اس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔
یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے، ہر طرف افراتفری تھی۔ خاص کر وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے ہجرت صرف کلمہ کے لیے کی تھی۔ جب انہیں یہاں آ کر بھی سکون اور اسلامی نظام نہ ملا تو اس پریشانی نے ان کے دلوں کو زخمی کر دیا۔ دیوار سی گری ہے سے مراد یہاں پر کسی بڑے رہنما کی وفات بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس اسلامی نظام اور پاکستان کو استوار کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا۔ اور یہ غزل جو ہے یہ 1961 کی لکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا تب حالات جو تھے وہ اسی قسم کے تھے۔ شعر نمبر 3 ہے: بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ جی نہ لگنا، کام میں دلچسپی نہ ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی رونق کے باوجود، شور شرابے کے باوجود میرا دل اس دنیا میں نہیں لگتا۔ معلوم نہیں مجھ میں کون سی کمی ہے جس کی بنا پر میری حالت یہ ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاعر کے دل میں محرومی کا احساس ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ نہ صرف اپنی کسی کمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یوں تو دنیا انسانوں سے بھری پڑی ہے اور بے شمار انسان ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، رنگینی اور رعنائی ہے، لیکن میرے نصیب میں نہ جانے کس چیز کی کمی ہے کہ انسانوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں بھی میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ ساری دنیا کے ہوتے ہوئے میں اداس ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ منیر نیازی نے اس معاملے میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے اس مفہوم کو کچھ ایسے بیان کیا ہے: عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ یعنی یہ کہ انہوں نے ان کی شخصیت پر جو ہے وہ ایک طرح سے تبصرہ کیا ہے۔ اداسی ناصر کی شاعری کا بڑا اہم جزو ہے، موضوع ہے۔ جب وہ معاشرے میں ظلم و زیادتی یا پرانے اقدار کو مٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں۔ ناصر کا اپنا ہی ایک شعر ہے: اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا۔ اس اداسی کی وجہ کیا ہے؟ اس اداسی کی وجہ محبوب بھی ہو سکتا ہے اور معاشرہ بھی۔ فراق کہتے ہیں: تم نہیں آئے اور رات رہ گئی راہ دیکھتی، تاروں کی محفلیں بھی آج آنکھیں بچھا کے رہ گئیں۔ یا اے دوست آ کے تجھ بن اس طرح گھبراتا ہوں میں، گویا ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں۔ پھر محسن نقوی کے الفاظ ہیں: بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے۔ تو بیٹا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب انسان خود اداس ہوتا ہے تو اس کو ساری دنیا ہی اداس محسوس ہوتی ہے۔ شاعر کی کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس کا دل پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ نہ شاعر نے بتائی ہے اور نہ اسے معلوم ہے، بلکہ وہ خود سے سوال کر رہا ہے۔ یہ یعنی استفہامیہ قسم کا، سوالیہ قسم کا شعر ہے کہ جانے وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں میرا دل نہیں لگ رہا۔